پارہ سورہ نساء کی آیت نمبر 69 اور 70 کی تفسیر آپ ذرا سماعت فرما رہے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ کا جو آخری حصہ ہے اس کے الفاظ یہ ہیں وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، کہ یہ جو خدا تعالیٰ کے نام یافتہ لوگ ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، ان کا ساتھ مل جانا یہ بہت اچھا ساتھ ملنا ہے۔ ان کے رفاقت جنت میں مل جانا، ان کا قرب مل جانا، جنت میں ان کی نزدیکی مل جانا، جنت میں ان کی زیارت ہو جانا، اللہ فرماتے ہیں یہ بہت اچھے دوست ہیں، بہت اچھے رفیق ہیں، بہت اچھے یہ دوستی لگانے کے اعتبار سے بہت اچھے لوگ ہیں۔ اللہ پاک خود انہیں فرماتے ہیں حسن اولئک رفیقا، اور پھر فرمایا کہ ذالک الفضل من اللہ، یہ جنت میں لوگوں کی رفاقت اور دوستی یہ اللہ کا فضل و کرم ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کا فضل و کرم ہے، یہ اللہ پاک کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ جسے عطا فرمائیں گے۔ وکفیٰ باللہ علیما، اور سب کے حالات سے اللہ تعالیٰ باخبر ہیں کہ کس کو ان کا ساتھ ملے گا اور کس کو نہیں ملے گا۔ لیکن اصولوں پر بتا دیا کہ اصول یہی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا تو اسے خدا تعالیٰ کے انعام یافتہ لوگوں کا ساتھ مل جائے گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اب ایک بات ذرا غور کریں، تھوڑا سا آپ ذرا متوجہ ہو کر بات سوچیں کہ دیکھیں جب بندہ جنت میں چلا گیا، اسے نعمتیں مل گئی ہے جی، تو اس کا مقصد تو پورا ہو گیا۔ لیکن اللہ پاک نے اپنے انعام یافتہ لوگوں کی رفاقت، ان کا پڑوس، ان کا ساتھ، اس کو اپنا فضل فرمایا۔ کیا فرمایا؟ فضل، کہ جنت مل گئی، جنت کی نعمتیں بھی مل گئیں، لیکن جنت میں انبیاء کا دیدار ہو رہا ہے، صدیقین کا دیدار ہو رہا ہے، شہداء کرام کا دیدار ہو رہا ہے، صالحین کا دیدار ہو رہا ہے، ان سے بات چیت ہو رہی ہے جی، ان کا قرب اور نزدیکی مل رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میرا فضل ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس معلوم ہوا کہ جو جنت کی نعمتیں ہیں نا، ان میں سے ایک بڑی نعمت یہ بھی ہے کہ جنت میں جو خدا تعالیٰ کے انعام یافتہ لوگ ہیں، ان کی رفاقت، ان کی دوستی، ان کا قرب، ان کی صحبت، ان کی مجلس، ان کے ساتھ بات چیت، یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہوگی۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ سارے بولیں جنت میں، حالانکہ جنت میں تو ساری چیزیں مل گئی ہیں بندے کو، ہے نہیں؟ تو اس سے میرے مسلمان بھائیو یہ اصول سمجھ آ گیا، یہ قانون سمجھ آ گیا، یہ ضابطہ سمجھ آ گیا کہ دنیا کے اندر اگر انسان کو یہ چیز حاصل ہو جائے کہ اللہ کے کسی نیک بندے کا ساتھ، اس کی زیارت، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، مجلس، گفتگو، اس کی باتیں سننا، تو معلوم ہوا یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ کیا ہے؟ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، کیونکہ جنت میں جب اللہ تعالیٰ اس کو ذکر کر رہے ہیں تو معلوم ہوا دنیا کے اندر بھی اللہ کا بہت بڑا کرم اور اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اس وجہ سے قرآن پاک نے حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرا کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو۔ کن کے ساتھ ہے؟ سچے لوگ، پرہیزگار، متقی، نیک لوگ، ان کے ساتھ رہا کرو۔ اور جمعے پر بھی یہ بات ہوئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے متعدد احادیث میں اچھے دوستوں کا انتخاب کرنے کا حکم دیا، نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کا حکم دیا، نیک لوگوں کی مجلس اور ان کی دوستی اختیار کرنے کا حکم دیا، اور مثالیں دے کر بات سمجھائی کہ اچھے دوست کی مثال خوشبو کی دکان کی طرح ہوتی ہے، اور برے دوست کی مثال وہ بھٹی کی طرح ہوتی ہے، تندور کی طرح ہوتی ہے۔ خوشبو، اگر بندہ خوشبو والی دکان پہ جائے، خوشبو نہ ملے تو وہاں سے خوشبو سونگھ ضرور لیتا ہے، ایسے ہی ہے نا۔ اور اگر بندہ بھٹی پہ جائے، تندور پہ جائے جہاں آگ جا رہی ہو، تو بے شک وہاں سے کوئی چیز نہ ملا ہے لیکن اس کا دھواں بندے کو ضرور پہنچتا ہے، اس کی تپش آدمی کو ضرور پہنچتی ہے۔ تو کہا جو نیک بندہ ہوتا ہے نا، اس کی مجلس اور صحبت اختیار کرنے سے بندے کے اوپر نیکی کا اثر ہوتا ہے، اور برا دوست، بری مجلس یعنی برا ساتھی، اس کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے انسان کے اوپر برے اثرات ہوتے ہیں، غلط اثرات ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، ہمیں اس دنیا کے اندر کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں نا، ان کی مجلس اور صحبت کو اختیار کرنا چاہیے۔ اور یہ پکی بات ہے، یہ کوئی بات سمجھانے کے نہیں، ہر بندہ اس بات کو سمجھ سکتا ہے۔ آپ بے شک وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، کسی سے بھی آپ پوچھیں کہ یار نیک لوگ، اچھے آدمی سے دوستی لگائیں تو کیا ہوتا ہے، کہ بندے کے اوپر اچھے اثرات آئیں گے۔ اور اگر کسی سے آپ پوچھیں کہ یار اگر برے آدمی کے ساتھ دوستی لگائیں تو وہ کیا ہوگا، تو کہتے ہیں بندے کے اوپر برے اثرات ہوں گے۔ اور یہ انسان کے اعتبار سے بھی ہے، جانوروں کے اعتبار سے بھی ہے۔ جیسے فرمایا جنہوں نے بکریاں رکھی ہوتی ہیں ان میں عاجزی ہوتی ہے، جنہوں نے فرمایا کہ اونٹ رکھے ہوتے ہیں ان میں ذرا تکبر ہوتا ہے، بات سمجھا رہی ہے، ان میں ذرا غرور ہوتا ہے، ان میں بڑائی ہوتی ہے۔ تو ایسے آپ جانور جو انسان جس طرح کے پالتے ہیں اس کے اثرات اس کے اوپر آ جاتے ہیں، بات سمجھا رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو ایسے جو محفل مجلس انسان اختیار کرتا ہے اس کے اثرات بھی انسان کو آتے ہیں۔ تو اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، اچھے دوستی اختیار کرنا، اور جس کو کہتے ہیں اہل اللہ، نیک لوگ، اللہ کے پیارے لوگ، اولیاء اللہ، بزرگان دین ہیں یہ سچے پیر و مرشد، تو ان کی مجلس اور صحبت کو اختیار کرتے رہنا چاہیے۔ اور اس کے کئی طریقے ہوتے ہیں، یا تو بندہ ان کو کوئی کتاب پڑھا کرے،
یہ بھی صحیح ہے، خاص جاری جس میں ان کی باتیں لکھی ہوں اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں، یا ان کا بیان سنا کرے اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں، کبھی کبھی ان کی زیارت بھی کر لیا کرے، اگر نزدیک ہو تو روزانہ زیارت کر لیا کرے، جی ان کے مجلسوں میں جا کے بیٹھ جایا کرے جہاں وہ بیان کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، تو اس سے میرے مسلمان بھائیوں بندے کی بڑی اصلاح ہوتی ہے اور انسان کے اوپر بڑے اچھے اثرات ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح دیکھیں ایک مشہور جملہ ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت بندے کو نیک بنا دیتی ہے اور برے لوگوں کی صحبت بندے کو برا بنا دیتی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بڑی مثالیں دے کر سمجھایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک جگہ مٹی سے خوشبو آ رہی تھی، سمجھانے کے لیے ایک مثال دی، تو کسی نے مٹی سے پوچھا کہ تیرے اندر خوشبو آ رہی ہے، حالانکہ کوئی چیز تیرے اوپر پڑی نہیں ہو خوشبو والی، کسی نے خوشبو ڈالی تو نہیں ہے، تو اس نے کہا کہ کچھ دن میں گلاب کے پھول کے قریب رہی ہوں، یعنی یہاں گلاب کا پھول اگا ہوا تھا، میں اس کے قریب رہی ہوں، تو اس وجہ سے میرے اندر بھی کیا آ گئی ہے، خوشبو آ گئی۔ یہ کہ میرے مسلمان بھائیوں، تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا میرے بھائیوں، ان کی صحبت اور ان کی مجلس اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ انسان کو بڑی بڑی نفع کی چیزیں عطا فرماتے ہیں۔ جیسے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یک زمانہ بصحبت اولیاء او با اولیاء 100 سالہ تا 1000 100 سالہ طاعت بے ریا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ایک لمحہ اور ایک گھڑی کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کر لینا تو یہ 100 سال کی بے ریا نفلی عبادت سے بہتر ہے، بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا، بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا۔ اگر ایک آدمی اللہ والے کی کسی نیک آدمی کی صحبت ایک لمحہ اختیار کر لینا تو 100 سال کہتے ہیں اس کی بے ریا نفلی عبادت سے افضل عمل ہے۔ کیوں کہ بے ریا جو وہ عبادت کر رہا ہے میرے بھائیوں، اس میں اس کو صرف عبادت کا ثواب مل رہا ہے، لیکن ایک اللہ والے کی مجلس اور صحبت اختیار کرنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اس کی زندگی اتنی بدل جائے کہ وہ اللہ کا ولی بن جائے، اللہ کا پیارا بن جائے، اللہ کا نیک بندہ بن جائے۔ ٹھیک ہے میرے بھائیوں، اور ہزاروں واقعات ایسے ہمیں ملتے ہیں، حدیثوں کے اندر بھی ملتے ہیں، تاریخ کے اندر بھی ملتے ہیں کہ بڑے بڑے بگڑے ہوئے لوگ میرے بھائیوں جب وہ اللہ والوں کی محفل اور مجلس میں بیٹھے تو اللہ پاک نے ان کو ان کی زندگی کے اندر جو نا تبدیلی لا دی ہے جی میرے بھائی، نیک لوگوں کی وجہ سے۔ ایک واقعہ لکھا نا کتابوں میں، ایک آدمی تھا، اس نے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا اور یہ لکھا حضرت کہ میرے اندر ایک بڑی بری عادت ہے کہ میں غصہ مجھے بہت زیادہ آتا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے نا جو بے جا غصہ ہوتا ہے نا یہ آدمی کو ہلاک اور برباد کر دیتا ہے، بے جا غصہ کرنا۔ ایک تو نا کہ جہاں ضرورت ہو غصے کی، ایک ہوتا ہے ویسے بندہ بات بات میں بڑک اٹھے غصہ کرے۔ تو اس نے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھا کہ میرے اندر یہ بری عادت ہے، میں اس کی اصلاح کروانا چاہتا ہوں۔ تو مولانا اشرف صاحب تھانوی رحمۃ اللہ لکھا وہ لکھنؤ کا رہنے والا تھا، مولانا اشرف تھانوی رحمۃ اللہ تھانہ بون کے رہنے والے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ لکھنؤ کے اندر میرا ایک جو نا مرید ہے اور میرا خلیفہ بھی ہے اور وہ حکیم ہے، حکمت کا کام کرتا ہے اور فلاں جگہ اس کی جو نا دکان ہے تو اس کا کلینک ہے، تو تم پتہ کر کے وہاں اس کے پاس چلے جاؤ اور تم اس سے اجازت لے کے نا، تو آپ نے فرمایا کہ 40 دن فرمایا یا اس سے کم یا زیادہ بار، تو کچھ دن آپ نے فرمایا کہ اتنے دن تم نے بس اس کے پاس ایک وقت کے لیے، گھنٹے کے لیے یا آدھے گھنٹے کے لیے تم نے صرف اس کے پاس جا کے بیٹھ جانا کرنا ہے۔ بات سمجھا رہی ہے؟ وہ اپنا کام کرے گا، تم نے صرف اس کے پاس بیٹھ جانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ آدمی جناب وہاں پر گیا اور اس نے پتہ کیا، پھر اس کے بعد ان سے اجازت لے کے تو وہاں بیٹھتا رہا، روزانہ آ کے بیٹھ جاتا، آدھا گھنٹہ یا گھنٹہ جتنا بھی ٹائم اس نے بتایا تھا۔ جب وہ وقت پورا ہوا نا تو اس نے مولانا اشرف صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا۔ اس نے کہا حضرت الحمدللہ جو میرے اندر بری عادت تھی نا وہ چھوٹ گئی ہے، وہ چھوٹ گئی، لیکن ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ میں جتنا آپ نے مجھے دن بتائے تھے میں وہاں پر جا کر بیٹھتا رہا، نہ میں نے کوئی سوال کیا، نہ انہوں نے مجھے کوئی پڑھایا، نہ میں ان سے کوئی پڑھا، نہ وہ کچھ سکھایا انہوں نے، نہ میں ان سے کچھ سیکھا۔ تو کہا کہ بس وہاں جا کر بیٹھتا تھا، میں ان کو دیکھتا رہتا تھا، ہاں جی وہ اپنا کام کرتے، مریضوں کو دوائی دیتے تھے اور میں دیکھتا رہتا تھا، دوائی بنا دیتے تھے، بنی ہوئی دوائی کو بھی دے دیتے تھے۔ تو یہ آخر یہ ہوا کیسے کہ میرے اندر واقعی وہ عادت ختم ہو گئی ہے، ہاں جی آپ نے جو بتایا تھا۔ تو مولانا اشرف صاحب تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ چونکہ تم ایک اللہ والے کے پاس جا کر بیٹھتے رہے، ان کے دل کی جو کیفیت تھی نا، ان کے دل کی جو کیفیت تھی اور ان کے دل کے اندر جو اللہ نے صبر کا مادہ رکھا ہوا تھا، صبر کی صفت، تو اس کا اثر تمہارے اوپر پڑا اور وہ جو تمہاری بری عادت تھی وہ ختم ہو گئی۔ تو کیا ہوگی؟ بات سمجھا رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اس لیے میرے مسلمان بھائی یہ اللہ والوں کی صحبت کے اثرات ہوتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ جب کوئی بندہ کسی اللہ کے نیک بندے، اللہ کے ولی کی زیارت کے لیے جاتا ہے نا تو اللہ کا فرشتہ اسے دعا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جیسے تو اللہ کے نیک بندے سے ملنے کے لیے جا رہا ہے نا، اللہ پاک تجھے اپنی رحمت سے ملا دے۔ سبحان اللہ۔ حالانکہ وہ ملنے کے لیے جا رہا ہے نا، زیارت کے لیے جا رہا ہے، دیکھنے کے لیے جا رہا ہے۔ بات سمجھا رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟
تو نیک لوگوں کی صحبت دنیا میں بھی کام دیتی ہے اور آخرت میں. جیسے فرمایا حدیث میں، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ تم کوشش کرو کہ تمہاری جو اپنے نیک بندے ہیں، اپنا تمہارے جو مسلمان جب فوت ہوں تو انہیں اللہ کے نیک بندوں کی قبروں کے آس پاس دفن کیا کرو. اچھا، تو ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم میں نے بتایا آپ کو. تو مولانا اشرف صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے اپنے مریدوں میں، مرید بھی جو ہے وہاں مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے اپنے شاگردوں میں. تو گرمی کا موسم تھا تو ایک شاگرد ان کو ہوا جلا رہا تھا پنکھے کے ساتھ. تو اس نے یہ سوال کیا اور یہ کہا کہ حضرت میں کوئی پڑھا لکھا آدمی تو نہیں ہوں، میں تو ایک عام جو ہے نا وہ دیہاتی آدمی ہوں. ایک یہ جو حدیث بیان کی جاتی ہے کہ اپنے لوگوں کو، نیک لوگوں کی قبروں کے پاس دفن کرو، تو ہر بندے کا اپنا عمل ہے، اس کا اپنا عمل ہے، اس کا اپنا عمل ہے. تو جب ایک آدمی کا اپنا عمل ہے تو اللہ کے نیک بندے کے قریب دفن ہونے سے اسے کیا حاصل ہوگا؟ نہیں سمجھ آئی؟ تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تھوڑی دیر خاموش رہے اور پھر آپ نے فرمایا کہ بھئی جو صاحب میں بیٹھے ہوئے تھے نا لوگ، ان سے پوچھا کہ بھئی یہ جو صاحب ہوا جلا رہے ہیں، مجھے جلا رہے ہیں کہ تمہیں؟ کہانی ہوتی ہے تو آپ کو ہوا جو نا جلا رہے ہیں، آپ کے اوپر پنکھا جلا رہے ہیں آپ کو ہوا دینے کے لیے. تو کہا تمہیں بھی ہوا لگ رہی ہے کہ نہیں؟ ارے تو ہمیں بھی لگ رہی ہے. نہیں سمجھائی؟ تو کہا یہ ہوا تو مجھے جلا رہا ہے نا، ٹھیک ہے، پنکھا مجھے جلا رہا ہے مجھے ہوا دینے کے لیے، لیکن تمہیں بھی ہوا لگ رہی ہے کہ نہیں؟ ہاں جی بالکل لگ رہی ہے. تو کہا بالکل یہی بات سمجھو. اور اس کو کہا کہ بھئی جیسے تم مجھے ہوا جلا رہے ہو لیکن پہنچ ان کو بھی رہی ہے. جب اللہ کی رحمت نیک بندوں کی قبروں پہ آتی ہے نا تو 7 قرب ہونے کی وجہ سے دوسروں کو اوپر بھی پڑ جاتی ہے. سبحان اللہ، دوسروں کو اوپر بھی پڑ جاتی ہے. بات سمجھا رہی ہے؟ تو میرے مسلمان بھائی، اس لیے انبیاء نے بھی دعائیں کی کہ اللہ جب ہماری موت آئے تو مسلمان ہونے کی حالت میں اور ہمیں نیک بندوں کے ساتھ ملا دیں. تو آخری بات ہے میرے بھائیوں، آج چونکہ ایک بے حیائی کا طوفان برپا ہے جی، ہر طرف ایک گناہوں کی آگ لگی ہوئی ہے. اس زمانے میں اس چیز کی زیادہ ضرورت ہو گئی ہے کہ خاص طور پر نوجوان طبقہ وہ اللہ والوں کے ساتھ اپنا تعلق قائم کریں، نیک لوگوں کی باتیں سنیں، اللہ کے ولیوں کی باتیں سنیں، ان کی کتابیں پڑھیں، ان کے رسالے پڑھیں، ان کے بیان سنیں، تاکہ میرے مسلمان بھائیوں جو اس وقت گناہوں کی ایک پورا ایک طوفان آیا ہوا ہے نا، ایک سیلاب آیا میرے بھائیوں، اس سے اس کے علاوہ بندہ بچ سکتا نہیں ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اور ان کی مجلس اختیار کی جائے، ان کی باتیں سنی جائیں اور پھر ان پر عمل کیا جائے. ورنہ موت تو آنی ہے، بندے ہر بندے کی آنی ہے میرے بھائی. اور خدا نخواستہ ایسے بندہ چلا گیا کہ بندے کی اصلاح نہ ہوئی، اللہ پاک کے ساتھ اس کا تعلق میرے بھائیوں صحیح نہ ہوا، تو بہت خطرہ ہے کہ بندے کی قبر خراب نہ ہو جائے. اللہ پاک ہم سب کو نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے.